چاہے آپ کی باتیں صحیح ہوں، آل محمد کے فرمودات کے مطابق ہوں، نماز بھی ایسی ہو، روزہ بھی ایسا ہو، حج بھی ایسا کریں، لیکن عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی، تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا نا، فارغ، کوئی عمل قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقائد بنانے میں، عقیدہ رکھنے میں ہماری مرضی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور محمد و آل محمد کے فرمودات کیا ہے، چاہے عقیدہ ہو چاہے عمل ہو، دونوں چیزوں میں یہ لازم ملزوم یہ چیزیں ہیں۔ عقیدہ بھی وہی، تو پھر کیا ہے، تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، پھر ہم یہ کہلا سکتے ہیں کہ ہم آل محمد کے محب ہیں، پھر ہم یہ کہلا سکتے ہیں کہ ہم حبیب خدا کے ماننے والے ہیں، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام پر ہم عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہ شرط لازم ہے، عقیدے کا درست ہونا اور عمل کا درست ہونا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں، حدیث میں جو آیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یعنی اپنا حبیب کہا ہے، جسے کہتے ہیں حبیب خدا۔ اور تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرا حبیب انہیں کہہ دو، اے میرا حبیب امت کو واضح طور پر بتا دو، قرآن کی واضح آیت ہے، کیا بتا دو، تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو، اللہ سے خود دوستی لگانا چاہتے ہو، تو اے میرا حبیب انہیں کہہ دو فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، حبیب خدا کی اتباع کرو۔ یعنی آیت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے، فاتبعونی، اللہ کے حبیب کی اتباع ہے۔ اگر اتباع کرو گے اللہ کے حبیب کی تو کیا ہوگا، دوسری آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ جو کچھ ہمارے حبیب تمہیں دیں، تمہیں عطا کریں، جو کچھ بولیں، اپنے چوں چرا نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ تم احکام اپنی مرضی کے لے لو، جو آپ کو پسند نہ آئے انہیں پھینک دو، نہ، ایسا قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب جو کہیں، جو حکم دیں، چاہے آپ پر وہ کڑوی گزرے، سخت گزرے، آپ کو ناگوار گزرے، لیکن پھر بھی اتباع کرنی پڑے گی، لیکن آپ کے لیے اچھی محسوس ہو تو پھر بھی اتباع کرنی پڑے گی۔ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، جو حکم دیں بغیر چوں چرا کرتے ہوئے، یعنی بیعت کر لو اور اس احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو کیا ہوگا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فقط ایک حکم نہیں ہے، اس آیت میں دو حکم پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک کام کے، کسی کام کے بجا لانے کا حکم دیں تو اتباع کرنی پڑے گی، اگر کسی سے روکیں کہ رک جاؤ، وہاں تجاوز نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے حبیب آپ کو آواز دیں تو نماز توڑ کر چلے جاؤ، کیوں، اللہ کے نبی نے جو بھی حکم دینا ہے، یہ ایسی ہستی ہیں وما ینطق عن الہویٰ، جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتے، یہ ایسی ہستی ہیں سردار انبیاء، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرا حبیب میں تو تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، یہ آیت نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، آیت ہے، میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، کیوں، جب تک تم دنیا میں رہو گے تو پتہ چلا حبیب خدا کی رحمت کی وجہ سے کیا ہے، اس امت پہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کی قوم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قردۃ و خنازیر، خنزیر اور بندر بن جاتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھیں،
انسان سے کسی اور کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لیتے تھے، جب کیا ہوتا معصیت خدا کرتے تھے۔ لیکن حبیب خدا کی امت کیسی ہے؟ اللہ نے خود واضح فرمایا ہے کہ میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ہمارے شکلیں کون سے جرائم ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اتنا گناہ جو اللہ نے چھپا کر رکھے ہیں، اور ہماری شکلیں بھی انسانوں والی ہیں لیکن گناہ بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ حبیب خدا کی وجہ سے ہم انسانی شکل میں موجود ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کیا کہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا لیا جاتا، اصلی شکل دکھائی جاتی، معصوم فرماتے ہیں تم ایک دوسرے سے کلام کرنا چھوڑ دو، باتیں کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چھوڑ دو، کہو کہ یہ اتنا گناہ ہے، یہ اتنا گناہ ہے، اللہ نے چھپا کر رکھے ہیں۔ یہی فرمایا جہاں پہ اللہ کے نبی حکم دے رک جاؤ، تجاوز نہیں کر سکتے۔ فقط اللہ کے حبیب نہیں، سورہ نساء کی آیت بھی کہہ رہی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ 14 ہستیاں ہیں، جہاں حکم دیں رک جاؤ رک جاؤ، جہاں حکم دیں یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ، جہاں حکم دے جنگ کرو کرنی پڑے گی، جیسا حکم دے ویسا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو گے۔ اگر تم اللہ کی دوستی کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی اتباع، آل محمد کی اتباع، یہ لازم ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، فرمایا پھر اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ یہ جملہ بڑا غور کریں تو بڑا اس کے اندر ایک بڑا لطیف جملہ ہے۔ ایک تو حبیب خدا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بھی میرے حبیب سے دوستی رکھے گا، جو بھی آل محمد سے دوستی رکھے گا وہ حبیب خدا ہے، حبیب خدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں خود دوستی کروں گا، تمہیں دوستی کرنے کی خواہش نہیں ہے، میں پہل کروں گا۔ کیا؟ وہ بھی حبیب خدا، جو حبیب خدا سے محبت کرے، جو آل محمد سے محبت کرے۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے ایسا کریں گے میں خود انہیں اپنا حبیب بنا لوں گا، فقط حبیب نہیں بناؤں گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ضروری ہے، لہٰذا ہمیں ایسا ہونا چاہیے ہم اس قابل ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، جن کے 14 سردار ہیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ خدا کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ رحمت بار بار کہ کسی طریقے سے بندہ توبہ کر لے، کسی طریقے سے معافی مانگ لے، بہانے بنانے والی ذات کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میرے دربار میں آ جائے۔ لیکن ہمارے اندر کون سی بیماری نہیں ہے؟ روح کی بیماریاں بڑی ہیں، روح بیمار ہوتی ہے، ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ نزلے کا ہے، یا کرونا والی مرض ہے، یا بخار والی مرض ہے، یہ روح نہ، یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی مرض ہیں۔ بدن بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ایسا ہے نا، کوئی شوگر ہے، کوئی بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، ڈاکٹر علاج کرے گا۔ جب روح بیمار ہو جائے ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا۔ کسی کو پکڑ کر لے جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ جناب اسے جن نظر آتے ہیں، کوئی دوائی دو، کہے گا میرے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ کہو گے یہ الیکشن لڑنے سے پہلے جھوٹ بولتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، پھر مکر جاتا ہے۔ کوئی ہے کوئی بیماری کا علاج، وہ کہے گا ایک ہے میرے پاس، میں زہر کا ٹیکہ تو لگا سکتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ جناب والی یہ چغلی اٹھاتا ہے، مومنین کو آپس میں لڑاتا ہے، کوئی ہے کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ قبلہ یہ جھوٹ بولتا ہے، علاج نہیں ہے۔ قبلہ جناب یہ نماز نہیں پڑھتا، کہے گا میرے پاس علاج
نہیں ہے، یہ روح کی بیماری ہیں جناب۔ یہ غیبت کرتا ہے، کہے گا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ہاں کوئی ان کے معالج اللہ نے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہ ہو؟ نہ ضرور ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ دنیا میں دل کے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے، بخار والے، مختلف امراض والے، معدے والے ڈاکٹر مل جائیں گے، لیکن نہیں ملیں گے تو عام اس حالت میں ایک کیا ہے، روح کی بیماری کا علاج کرنے والے ہر ڈاکٹر نہیں ہے۔ جو روح کی بیماری کا علاج کرتا ہے اسے ہم معصوم کہتے ہیں۔ روح کی بیمار ہے، روح بیمار ہے جناب، یہ چغلی اٹھاتا ہے، تو مولا وہ آیت پڑھیں گے جسم کا آیت، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا اے ایمان لانے والو، اگر تم ولایت علی ابن ابی طالب پہ ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو پھر کسی مومن کا تمسخرہ نہ کرنا، کسی مومن کا مذاق نہ اڑانا۔ یہ مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، فرمایا عورتوں کے لیے بھی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، عورتوں پر بھی فرض ہے کہ جب اکیلی 2-3 عورتیں بیٹھیں کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے، نہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ۔ نساء، لفظ نساء بھی استعمال ہوا ہے، عورتوں کی چاہیے اگر وہ جناب زہرا کی کنیزیں ہیں، جناب سیدہ کونین کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ کسی مومنہ کا تمسخرہ نہ اڑائیں۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا ایک دوسرے کو غلط القاب کے ساتھ مت پکارو۔ یہ عادت ہے ہمارے اندر، یہ اس کا نام، چاہے ہم دیندار لوگ، چاہے نمازیں پڑھنے والے، ماتمی ہیں، جو بھی ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں الٹے نام سے بلاتے ہیں، یہ فلانا ایسا فلانا ایسا۔ بہت سے ہمارے اندر اس طرح ہم لوگ ہیں جسے ہم سیدھا نام نہیں لیتے، اور قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اسے کہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک دوسرے کو غلط القاب کے ساتھ پکارنا، نہ ایسا۔ ولا نساء ولا تلمزوا انفسکم، اور فرمایا ایک دوسرے کی ٹوک نوک نہ کرو، ٹوک نوک نہ کرو ایک دوسرے کے، فلانے، یا احسان بھی نہ جتلاؤ، فلاں دن تو بیمار تھا میں نے تیری مدد کی، فلاں دن تو تھانے میں گرفتار ہو گیا، پولیس والے پکڑ کر لے گئے میں نے تجھے چھڑایا، فلاں دن تو یہ مصیبت تھی میں نے ایسا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دو، ایک دوسرے پر ٹوک نوک بھی نہ کرو۔ یہ حکم کن ہے؟ کن کے لیے؟ کیا ان کے لیے جن کے سینے میں محبت علی موجود نہیں ہے ان کے لیے، یا ان کے لیے ہے جن کے سینے میں آل محمد کی محبت کا خزانہ ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے فرمایا ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دو، ٹوک نوک بھی نہ کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا غلط القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا سورہ حجرات کی آیات ہے۔ مجھے کوئی قصیدہ اتنا نہیں آتا کہ میری نہ کوئی سورہ میں کوئی آپ کو قصیدہ سناؤں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز سناؤں، میں نے صرف آپ کو اللہ کا کلام سنانا ہے، پسند آئے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ اللہ کا کلام سنانا، یہ اس سے بڑا کوئی اور قصیدہ نہیں۔ آل محمد کے فرمودات سنانے، اس سے بڑا اور کوئی قصیدہ نہیں ہے، یہی بڑا قصیدہ ہے۔ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تھی بس جا کر سنا دیتے تھے، تو یہی فرمایا اگر تم ایسا کرو گے ایمان لانے کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر ٹوک نوک کرتے رہے، تمسخرہ کرتے رہے، مذاقیں کرتے رہے اور غلط القاب کے ساتھ پکارتے رہے، توبہ نہ کی تو فاسق فاجر بن جاؤ گے۔ ایمان والا، ولایت والا یہ رشتہ، یہ سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا اے ایمان لانے والو بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، فلاں سوچو بھی نہ فلاں ایسا ہوگا، فلاں یہ کام کرتا ہوگا، فلاں آدمی اس طرح برے کام کرتا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں برے بدگمانی سے کرنا، سوچنا یہ برا فعل ہے، لیکن اچھائی کے بارے میں سوچنا یہ کیا ہے؟ اچھا فعل ہے، یہ اچھا ہوگا،
یہ نیک ہوگا، یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سوء ظن اگر رکھنا برا فعل ہے، اور اچھا سوچنا یہ بہت بڑی، اس لیے ظن دو قسم کا ہے۔ اگر ظن اچھائی کے بارے میں ہو، گمان، تو یہ بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ ظن گمان برائی کے بارے میں ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسا ہوگا برا ہوگا نہیں سوچ سکتے۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، کے بعض بدگمانیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اسم ہوتی ہیں، اسم ضرر رساں ہوتی ہیں۔ اسم کا معنی ہے گناہ، اسم کا معنی گندگی، معصیت، یہ ہوتی ہیں۔ فرمایا ان چیزوں سے بچو، ولا فرمایا اسم یا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ جاسوس کچھ ہوتے ہیں، قرآن نے جسے کہا ہے جاسوس کے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ تجسس کا عربی میں اردو میں معنی کیا ہے؟ تجسس کا معنی یہ ہے کسی کے پیچھے جانا، اس کے عیب تلاش کرنا، ہر بات کو منفی پہلو سے سوچنا اور اس کا تعاقب کرنا۔ کوئی چھوٹی سی غلطی نظر آ جائے تو لوگوں میں بتا کر اسے ذلیل کر دینا، جاسوسی کرنا۔ جاسوس، یہ قرآن نے بالکل مذمت کیا کہ کسی کے کیا ہے عیبوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ تو فرمایا جاسوس بننا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو۔ غیبت، یہ ساری چیزیں شرط ہیں کن کی؟ مومن کی۔ تمسخرہ مومن، مرد و عورت مومن، مومنہ کا یا مومن کا مذاق اڑانا، ٹوک نوک مومن کی، غلط القاب پکارنا مومن، بدگمانی مومن کی، غیبت مومن کی گناہ ہے، اگرچہ اس میں کوئی جرم پایا جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جب شراب یا کوئی غلط کام کرنے والا، جب کوئی معصیت کرنے والا، جب کوئی گنہگار انسان، جب ہم جنازے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم سب گواہی دے رہے ہیں اس کی ہم نیکیاں جانتے ہیں، برائیاں نہیں جانتے، کہتے ہیں نا، حالانکہ اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ جب 40 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم اس کی نیکیاں جانتے ہیں برائیاں نہیں جانتے، گواہی دے رہی ہیں، تو وہ ذات کتنا غفور رحیم ہے، کتنا غفور رحیم ذات ہے۔ فرمایا یہی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی یہ 2 آیاتیں کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ فرمایا وہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے۔ غیبت کا مفہوم کیا ہے؟ غیبت کا مفہوم یہ ہے جب کوئی سامنے آ جائے قبلہ صاحب، جب کوئی چودھری صاحب آ جائے چودھری صاحب، جب ملک صاحب آ جائے کیا کہنا جی، جب کوئی افسر آ جائے جناب اس کی مثال نہیں ہے، جب پشت پھیر کر چلا جائے کہیں گے اس جیسا کمینہ نہیں ہے، اس جیسا فراڈیا نہیں ہے، یہ بڑا احمق انسان ہے، یہ بڑا بے وقوف انسان ہے۔ جب آ جائے تو فوراً کھڑے ہو کر جھک کر گھٹنوں کو ہاتھوں پر بوسہ دے کر کہتے چودھری صاحب، ملک صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب۔ جب چلا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو احمق ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں، مومن کی غیبت۔ یہاں کہیں گے کہ مومن کا کہاں سے استدلال کیا ہے؟ احادیث کثیرہ کے اندر یہ جملہ ملا ہے۔ ہاں، ناسبی ہے، خارجی ہے، عداوت عہد بیت رکھنے والا ہے، غیبت ہے اسی چیز کا نام، اس کا قصور ہے، جرم ہے، لیکن اللہ نے اسے جسے چھپا کر رکھا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اگر عداوت اہل بیت رکھنے والا دشمن ہے اس کے لیے اور حکم ہے، یہ مومن کی شرط ہے۔ آیت یہی کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، امیر المؤمنین کے غلاموں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا جب ایسا ہوگا ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کریں گے۔ تو کیا ہے غیبت کرنے والا؟ واضح لفظ استعمال ہو، اس کی کوئی طویل نہیں کر سکتے ہم۔ فرمایا ان یاکلا لحم اخیہ میتا،
گویا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹا ہے، مردہ بھائی۔ تو عزیزان گرامی، بہت کچھ بیان کرنے والا تھا، کیونکہ پیچھے جناب مسلم کی شہادت بھی گزری ہے اور جناب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی، لیکن صرف ابھی ایک حدیث پہ 5-6 منٹ کے اندر ٹائم باقی ہے، جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اور جو چیز میں متن پیش کرنا چاہتا تھا، بڑا لمبا چوڑا یہ متن تھا، لیکن اس کا ہو سکتا ہے کچھ حصہ میں اپنے ٹائم کے اندر بیان کر سکوں۔ یہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ایک حدیث طویلہ جو ہماری مستند کتب اربع کے اندر یہ موجود ہے، عربی متن مجھے ملا، لہٰذا عربی متن کا ایک میں جملہ اور اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام، جناب صلی اللہ علیہ وسلم، جابر جو صحابی رسول بھی ہے، صحابی امام بھی ہے، جابر عبداللہ انصاری کو خطاب کریں، اے جابر، فرمایا آیکتفی من تحلا التشیع، جابر فرماتے ہیں مولا فقط اتنا تمہارا کہنا کافی ہے کہ ہم شیعہ ہو گئے ہیں، شیعہ بن گئے ہیں، کافی ہے، من انتحلا التشیع، کافی ہے کہ میں شیعہ ہوں، بس جنت مل جائے گی۔ جی فرمایا ان یقول بحبنا اہل البیت، فقط یہ کہ ہم اہل بیت کا ماننے والوں، بس کافی ہے، نماز کی روزے احکام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ، فواللہ، اور بغور سننا، بڑے لطیف جملے ہیں۔ تو فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، ما شیعتنا، ہمارا شیعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون ہوگا مولا؟ صحابی نے عرض کیا ما شیعتنا، پہلی شیعت کی علامت یہ ہے الا من اتقى اللہ، اللہ سے ڈرے گا، خوف خدا ہو۔ تو فرمایا پہلی صفت وَأَطَاعُ، اور خدا کی اطاعت کرے گا، وَمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ، یا جابر ہمارے ماننے والے نہیں پہچانے جائیں گے، مگر ان کی پہچان ہوگی تو پہلی ہمارے ماننے والے کی پہچان یہ ہوگی الا بالتواضع، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، مٹے ہوئے انسان ہوں گے۔ تو فرمایا والتخشع، شیعہ جو ہوں گے ان کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا خدا کیا ہے اس کا خوف ہوگا، والتخشع۔ تیسری فرمایا والامانت، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو ہمارے پاس اللہ کرے امانت آئے نا، اگر آ جائے تو پھر یہی بہانے استعمال کر لوں جناب۔ تو فرمایا والامانت، امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہمیں اگر کوئی گم شدہ چیز مل جائے، 5000 سڑک پہ گری ہوئی، تو وہ بھی ہم جیب میں ڈال لیں گے، حالانکہ حکم ہے کہ پورا سال اعلان کراؤ، اٹھاؤ تو پورا سال اعلان کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں بھیج دیا، نہیں ہے، تیرا مقدر نہیں ہے، مالک اس کا جو ہے اسی کا حق ہے۔ سال تک نہ ملے تو اس کے نام پہ صدقہ کرو، اگر صدقہ ہو چکا ہے، مالک آ جائے کہ یار میں تو صدقہ نہیں میری تھی، اسے پیسے ادا کرو، وہ آپ کو ثواب ملے گا، وہ چیز کو اسے واپس کرو۔ تو فرمایا وکثرت ذکر اللہ، مومن وہ ہوگا جو کثرت ذکر الہی کرے گا، ذکر الہی کثرت سے کرے گا۔ والصوم، مومن ہوگا جو روزہ کھائے گا نہیں، روزہ رکھے گا، روزہ رکھے گا۔ فرمایا والصلاۃ، مومن وہ ہوگا جو نماز میں غفلت نہیں کرے گا۔ کسی دن میں انشاءاللہ 2 منٹ رہ گئے، لہٰذا اس کا میں جمعے کے موضوع پہ میں نے خطبہ دینا ہے، صلاۃ، نماز دین کا سکون ہے۔ فرمایا والبر بالوالدین، والدین کا احترام کرے گا، جیسا ہم اپنے والد کے ساتھ سلوک کریں گے ویسے ہماری اولاد ہمارا سلوک کرے گی۔ اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، جیسے ہم بولیں گے ویسے ہماری اولاد ہمیں بولے گی۔ تو فرمایا بر الوالدین، اگر بر والدین نہیں ہے تو شیعہ، مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہے بھی نہیں۔ تو فرمایا والتعاہد للجیران، ہمسائے محلے دار روز لڑائی نہیں کرے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، محلے والوں سے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے گا۔ فرمایا
کہ وَأَهْلِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكَنَ وَالْغَارِمِينَ وَالْإِيتَامِ وَالصِّدْقِ بِالنِّيَّةِ، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے سوے گھنٹے کا موضوع ہے، میں بیان کرنا ہے۔ فرمایا مساکین کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا۔ شفقت کا مقصد یہی نہیں خالی ہاتھ پھیرنا ہے، کچھ ان کی خدمت بھی کرے، ٹھیک ہے نا، مفت والا کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہے نا، اگر کوئی ہماری جوتی پرانی ہو جائے فلاں یتیم کو دے دو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں ہمسایوں کو دے دو، اور جس طرح مثال ہے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اپنے خزانے کو دکھا دے، ٹائم ختم ہو گیا، 1 منٹ میرے پاس باقی ہے، اے اللہ مجھے اپنے خزانے بھی دکھا دے۔ حضرت آواز قدرت اے موسیٰ فلاں جگہ جا دیکھ، وہ میرا خزانہ ہے، یا دیکھو پرانے کپڑے پھٹے پرانے، پرانی جوتی، پرانا مال متا، پرانے دانے، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا یہی چیزیں ہیں لوگ مجھے یہی دیتے ہیں، جو ہمارے کام کی نہیں ہوگی فلاں کو دے دو۔ پرانے جوتی، پرانے کپڑے، ساری یہ چیزیں یہ کیا ہے اللہ کے لیے۔ بیٹا اچھا ہوگا، لائق ہوگا تو انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے۔ نکما ہوگا، دماغ کا ادھورا ہوگا تو مولوی بنانا ہے۔ جی بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔